کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 510۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسان آ چکے، 17 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ پلٹ کے واپس نہ گئے۔ تو پہلے سلسلہ مدینہ منورہ سے اور اسی عنوان سے پھر متصل کریں گے بات خراسان کے حوالے سے۔ تو مدینہ منورہ میں راوی کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص امام کی خدمت میں پہنچا ہے جو بلند قامت ہے اور اس کا رنگ چہرے کا گندمی ہے، جو کہ عرب کے رنگ الگ ہوتے تھے اور غیر عرب کا رنگ ذرا مختلف ہوتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم سب کے سب امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یسع بن حمزہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں میں موجود تھا اور دیگر امام کے چاہنے والے موجود تھے۔ یہ اجنبی مسافر وارد مجلس امام رضا علیہ السلام ہوا اور امام کو آگے سلام پیش کیا۔ امام کو سلام پیش کرنے کے بعد امام نے سلام کا جواب دیا اور یہ امام کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امام کی خدمت میں عرض کی، مولا میں اپنے وطن میں صاحب حیثیت ہوں، مجھے اپنے وطن میں کسی کی امداد کی حاجت نہیں ہے، مگر مولا میں حالت مسافرت میں حج کرنے آیا تھا، واپس پلٹ رہا ہوں حج سے، مگر حالت مسافرت میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، مجھے اپنے وطن تک جانے کے لیے زیادہ راہ کا سلسلہ چاہیے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اچھا بیٹھ جائیے۔ جب تمام لوگوں سے باتیں مکمل کر لی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں اندر۔ امام اٹھ کے چلے گئے بیت الشرف کے اندر، اور بیت الشرف میں جانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض علماء نے وضاحت کی، کتاب کا حوالہ مناقب آل ابی طالب اور فروع کافی، وضاحت کی کہ امام نے 200 درہم بیت الشرف میں پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس حج کرنے والے حاجی کو عطا فرمائے، جو مکہ المکرمہ سے حج کرنے کے بعد مدینے پہنچا تھا، امام کی زیارت کی تھی اور امام سے اپنے مسئلے کو بیان کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ 200 درہم دیجئے اور آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اس نے کہا تھا کہ مولا میں غریب نہیں ہوں، میں جب اپنے وطن پہنچوں گا تو آپ کی طرف سے دی گئی رقم کو بطور صدقہ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ امام نے پس پردہ بیت الشرف سے ارشاد فرمایا، یہ لے جاؤ اور ہماری طرف سے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لے کر جاؤ اور اپنے وطن تک پہنچو، اور اب اس سے پہلے کہ تم ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھیں، تم رخصت لے لو۔ حکم امام تھا، اٹھ کے جانا پڑا۔ وہ درہم لے کے چلا گیا۔ امام علیہ السلام جب بیت الشرف سے باہر آئے تو لوگوں نے سے 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا مولا سے، مولا آپ نے سوال اس شخص کا پورا کیا، اسے عطا کیا پس پردہ۔ ارشاد فرمایا، عزت دار شخص، ایک مومن، صاحب ثروت، صاحب حیثیت، اس کے چہرے پر سوال کی ذلت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پس پردہ بیت الشرف سے اسے دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذی قدر کو فرمایا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرماتے مولا، المستتر بالحسنہ تعدل
70 حجتن، فرماتے پوشیدہ طور پر نیکی کو انجام دینا تعدل برابر ہے، میزان کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، جزا کے لحاظ سے 70 حجوں کے۔ اور کورونا کے اعتبار سے اس وبائی کیفیت میں اس مرتبہ حج پر جانے والے بہت سارے خواہش مند آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں گے کہ حج پر نہیں جا سکیں گے اس سال۔ امام کی روایت میں غور کیجئے، فرماتے المستتر بالحسنہ، اگر کوئی انسان پوشیدہ طور پر کسی نیکی کو انجام دے، تعدل حج 70 حجتن، تو اس کے نام اعمال میں 70 حجوں کے برابر ثواب لکھا جاتا۔ اور جب بات پوشیدہ نیکی کے اعتبار سے امام نے واضح فرمائی اپنے جد کا فرمان تلاوت فرماتے ہوئے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے جد کے فرمان کو مکمل کیا۔ والمضی بالسیئۃ مخذول، اور اگر کوئی گناہوں کو سب کے سامنے انجام دے، المضیء اذاعۃ، اعلان کرے، پھیلائے، انتشار کرے اپنی برائی کو، مخذول، ایسا شخص رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چھپ کر نیکی کرے تو 70 حج، اگر کوئی سب کے سامنے گناہ کرے تو رسوا اور ذلیل۔ والمستتر بہا مغفور، اور اگر کوئی چھپ کر گناہ کر بیٹھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سائل کا آنا اور سائل کا آنے کے بعد اپنے لیے امداد کا سوال کرنا۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، اور ایسی روایت کہ جس کو بڑی دقت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کا ظالم حکمران کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کرنا کیسے ممکن ہوا؟ وہ بھی ایک مسافر کا مسئلہ، یہ بھی ایک مسافر کا مسئلہ۔ امام رضا علیہ السلام جس وقت خراسان میں تھے، اس وقت کے خلیفہ نے یعنی کہ مامون الرشید نے پیر اور جمعرات کا دن عوام سے ملاقات کا دن رکھا تھا۔ محمد بن سنان کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دن ایسا کہ امام بھی موجود تھے اور مامون امام رضا کے دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا کہ مامون کو اطلاع دی گئی کہ ایک متقی پرہیزگار شخص نے چوری کر لی۔ غور کیجیے گا، متقی پرہیزگار شخص نے چوری کر لی۔ اس نے حکم دیا کہ چور کو حاضر کیا جائے۔ گئے کارندے مامون کے، اور مامون کے سامنے چور کو لے کر آ گئے۔ مامون نے چور کے چہرے کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ اتنے سجدے کے پیشانی پر گڑھے پڑے ہوئے۔ مامون نے اس سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس مذہبی چہرے کے ساتھ تم نے چوری کی؟ عابد نے بغیر ڈرے ہوئے، بغیر سہمے ہوئے مامون سے کہا مجبوری میں کی ہے، لاچاری میں کی ہے۔ کیوں؟ کیا مجبوری؟ کہ کیونکہ میرا حق تو بیت المال اور خمس میں تھا، اسے تم نے روکے ہوئے رکھا۔ احتیاج سے مجبور ہو کر میں نے چوری کی۔ مامون نے اس متقی پرہیزگار شخص سے پوچھا کہ تم خمس اور بیت المال میں کیا رکھتے ہو؟ تمہارا کیا حق ہے اس کے اندر؟ عابد نے کہا کہ کیا تو نے خداوند عالم کی کتاب میں آیت نہیں پڑھی سورہ انفال کے اندر 10ویں پارے کی پہلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ
فَإِنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کو پڑھا. بیت المال اور خمس کا مسئلہ، دو مقامات سے آیتیں پڑھی. کس نے؟ اس شخص نے جس نے چوری کی تھی، اور کہنا میں مسافر اثناء سفر میں غریب ہو گیا. اور چونکہ اس آیت میں مسافر کا حق بیان کیا گیا ہے کہ خمس کا مال اس مسافر کو بھی ملے گا جو اثناء سفر میں زاد راہ ختم ہو جانے کی بنیاد پر غریب ہو گیا، تو میرا حق بنتا اس خمس کے اندر. اس کے بعد کہتا ہے مامون سے کہ تو مجھے میرا حق کیوں نہیں دیتا؟ مجھے میرا حق دے، میں وطن چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. تو میں حقدار بھی ہوں اور آیات سے واقف بھی ہوں. مامون نے تکبر کے ساتھ کہا اب تم الہی حد کے جاری ہونے کا انتظار کرو. تو اسلام نے چور کے بارے معین کر دی ہیں. ہم تمہاری بےہودہ باتوں کی بنا پر حدود الہی کہ جاری کرنے سے نہیں اپنے آپ کو روک سکتے. دھمکی دی حد جاری کرنے کی. حد جاری کرنے کا مطلب ہاتھ کاٹ دینا، یعنی ہماری فقہ کے لحاظ سے انگلیاں کاٹ دینا، برادران کے اعتبار سے ہاتھ کاٹ دینا. یہ عابد چوری کی ہے اور اپنا حق بیان کر رہا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہ میرا مال تم نے روکا ہوا ہے بیت المال کے اندر، خمس کے اندر. اب اس کے بعد عابد نے جواب دی سب سے پہلے تم اپنے آپ سے شروع کرو. مجھے وہی جملہ یاد آیا جو آج کل پاکستان کے حکمرانوں نے اختیار کیا کہ اپنے آپ سے شروع کرو. عابد کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ سے شروع کرو. تم پہلے حدود الہی کے ذریعے سے پاک تو ہو جاؤ، پھر اوروں کو پاک کرنا. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مامون رشید کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا. درباری علماء تو ہم یہاں ملانے والے. مامون نے دیکھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی چوری کی ہے اور تم نے بھی چوری کی ہے. مامون سے بھرے دربار میں علی کا لخت جگر، جس کا نام بھی علی، جس کی پہچان بھی بلندی، شجاعت کا عنوان، ارے جس کی ماں نجمہ ہو اس کا مطلب فارس القوم، کتنا بہادر ہوگا ایسی ماں کا لخت جگر. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی چوری کی ہے، اس نے بھی چوری کی ہے. مامون کو غصہ تو بہت آیا مگر امام سے کچھ کہا نہیں بھی. عابد کی طرف رخ کر کے کہتا ہے خدا کی قسم میں چوری کے جرم میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. عابد نے کہا کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا جبکہ تو میرا غلام اور بندہ ہے. عابد مامون سے کہتا ہے. اللہ اکبر. مامون نے بڑی برداشت کے ساتھ کہا افسوس ہو تم پر، میں تمہارا غلام کیسے ہو گیا؟ عابد نے کہا مامون سے کہ تیرے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال کی رقم سے تیری ماں کو خریدا تھا، تو تیری ماں سارے مسلمانوں کی ملکیت قرار پاتی ہے. اس کی بنیاد پر تو اس ماں کا بیٹا ہے تو سارے مسلمانوں کا غلام ہو گیا. اور اگر باقی سارے مسلمان اپنے اپنے حصے کا تجھے بخش بھی دیں، آزاد بھی کر دیں، میں نے تجھے آزاد نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. عجیب کیفیت ہے
یہ بھی مسافر ہے اور یہ بھی اپنے لیے دربار مامون میں کھڑا ہوا حق بات کو بیان کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات سن لے محمد رشید کہ یہ ایک شرعی حکم ہے کہ کوئی ناپاک چیز کو پاک کرنا ہو تو پاک چیز سے پاک کیا جاتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ناپاک چیز کسی ناپاک چیز کو پاک کر دے؟ ایک ایسا شخص جس کی گردن پر حد جاری ہو وہ دوسروں پر کیا حد جاری کرے گا؟ پہلے خود پر جاری تو کرے. کیا تم نے خدا کا فرمان نہیں سنا؟ اتأمر الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھی. کیا تو نے یہ فرمان نہیں سنا کہ خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو, خود اچھائی نہیں کرتے. تم کس طرح سے انجام دیتے ہو؟ کتاب پڑھتی ہو مگر غور نہیں کرتے. مامون اس عابد کی دلیل اور برہان والی گفتگو سے عاجز آ چکا تھا. اس نے رخ موڑا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ امام نے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا قل فللہ الحجۃ البالغہ. یعنی امام نے اپنے جد کے فرمان کے اعتبار سے پیغام دیا کہ یہ تو ایک ایسی دلیل قائم کر چکا ہے کہ کوئی بہانہ باقی رہتا نہیں ہے. اور وہ دلیل یہ جنہیں ایک جاہل اور اپنی نادانی کی وجہ سے عمل کرتا ہے, جس طریقے سے ایک عالم اپنے علم کے ذریعے سے اس سے آگاہ ہو جاتا ہے. اور دنیا اور آخرت دونوں دلیلوں پر قائم ہیں. اس عالم محض نے بھی اپنے لیے حجت اور دلیل پیش کی ہے. اللہ اکبر. عجیب وقت تھا. اس وقت مامون نے عابد کو آزاد کرنے کا حکم تو دے دیا اور لوگوں سے منہ موڑ لیا اور امام علیہ السلام سے ویسی باتیں کرنے لگا. اسی دوران مامون نے اپنا تمام بغض اور کینے سے کام لیتے ہوئے امام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا. گویا کیفیت کیسی ہے کہ امام کی عطاؤں پر ہم آج بات کر رہے ہیں. ایک عطا عطائے علم ہے, ایک عطا عطائے مال ہے.